السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، أو كما قال عليه السلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آج کے پروگرام کے ایجنڈے کے مطابق فی الوقت وقت بہت کم ہے اور پروگرام کی دوسری کڑی ماشاءاللہ گرلز، بچیاں، لڑکیاں، انہیں بھی مدعو کیا گیا ہے جو تھوڑی ہی دیر میں انشاءاللہ یہاں پر آئے گی اور ان کے درمیان بھی کاؤنسلنگ ہوگی اور وقت ہی پر آپ تمام کو چھوڑا جانا بھی ہے، زیادہ وقت نہیں لینا ہے، لہذا بغیر کسی تمہید کے اصل موضوع اور مدعے پر آتے ہوئے مفتی صاحب نے ماشاءاللہ تقویٰ اور تقوی کے ثمرات اور اس کے فوائد بہت ہی بہترین انداز سے اپنے دل و جگر کو ہمارے سامنے رکھا ہے. اللہ پاک ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آپ نے یہ خیال کیا ہوگا کہ آخر ایسی کیا بات ہے. ویسے تو ماشاءاللہ ہماری اس اسکول کی یہ شان ہے اور یہ امتیاز ہے کہ دینی اعتبار سے وقتاً فوقتاً رہنمائی اور رہبری اساتذہ کرام کے ذریعے سے اور کسی محض سے اور کسی طریقے سے ہوتے ہی رہتی ہے. تاہم اس بارش کے موقع پر علیحدہ طور پر مستقل اسکول میں پروگرام نہ کرتے ہوئے اس ہال میں آپ کو جمع کیا گیا ہے. اس کے پیچھے یقیناً جو مقصد ہے اس مقصد کو ہم نے سمجھ لیا ہوگا، اس لیے کہ آپ ہی در حقیقت قیمتی سرمایہ اور قیمتی خزانہ ہے اور خزانے کی حفاظت یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ خزانے کی حفاظت کی جائے. چونکہ آپ کی حفاظت کرنی ہے، آپ قیمتی خزانہ ہو، اس لیے اس کے لیے جو کچھ بن پڑے ہمارے ذمہ داران اور ہمارے بڑے اس کی فکر کرتے رہیں گے. اللہ پاک آئندہ اس سے بہتر اور منظم انداز سے، بڑے انداز سے، بڑے پیمانے پر اللہ پاک اس قسم کے کاؤنسلنگ پروگرام کو منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیے، مفتی صاحب نے جو بات کی اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں بات پیش کر رہا ہوں. مفتی صاحب نے تقوی پر بات کی ہے. یقیناً یہ تقوی، اللہ کا ڈر اور خوف اس وقت پیدا ہو سکتا ہے جبکہ ہم اپنی زندگی کو باحیا بنائیں، حیا والی زندگی اختیار کریں، شرم والی زندگی اختیار کریں، بے شرمی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں، بے حیائی کے کاموں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں. قرآن کریم نے بالخصوص ایمان والوں کے لیے ایسے اصول اور ایسے اسلوب بتلائے ہیں، ایسے طریقے بتلائے ہیں جو طریقے در حقیقت حیا اور پاک دامنی کے. اگر ہم نے ان طریقوں کو، ان اصولوں کو اختیار کیا تو یقیناً ہماری زندگی باحیا بن سکتی ہے. اپنی زندگی کو ہم باحیا بنائیں، بہت ضرورت ہے. اس لیے کہ مفتی صاحب نے جو گناہ کی بات کی، جب انسان بے حیا ہوتا ہے تو اس کے لیے گناہ کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی ہے. اذا فاتك الحیا فاصنع ما شئت. جب زندگی سے حیائی ختم ہو جائے تو گناہ اور نیکی، اچھائی اور برائی کے درمیان کوئی فرق باقی ہی نہیں رہتا.
فرق باقی رکھنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ حیا، اپنی زندگی میں حیا کو اختیار۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ حیا کی جو ابتدا ہوتی ہے اور جہاں سے حیا اسٹارٹ ہوتی ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ مکمل حیا ہے، بلکہ جہاں سے حیا کی ابتدا ہوتی ہے اس تعلق سے قرآن کریم نے نشاندہی فرمائی ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے نگاہوں کی حفاظت کریں۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں مستقل مردوں کو علیحدہ خطاب کیا ہے اور عورتوں کو علیحدہ خطاب کیا ہے، حالانکہ آرڈر دونوں سیم ہے، ورنہ اکثر قرآن کا طرز یہ رہتا ہے کہ ایک حکم دیا جاتا ہے جس میں مرد بھی شامل ہے اور عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ مثلا قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، صرف مرد نہیں بلکہ اس میں عورتیں بھی داخل ہوتی ہیں۔ قرآن نے کہا کہ روزے کتب علیکم الصیام، کیونکہ روزے فرض کیے گئے تو صرف مردوں کے لیے نہیں، عورتیں بھی اس میں داخل ہیں، لیکن وہاں مرد اور عورتوں کو فرق کر کے نہیں بتلایا جاتا قرآن میں۔ لیکن چند جگہ قرآن میں ایسی ہے جن میں باقاعدہ مردوں کو علیحدہ خطاب کیا گیا ہے اور عورتوں کو علیحدہ خطاب کیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک یہ حیا ہے، حیا کا درس ہے۔ حالانکہ آرڈر اللہ کا حکم سیم ہے، کوئی فرق نہیں، لیکن مستقل مردوں کو الگ خطاب ہے اور عورتوں کو الگ خطاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ کل للمؤمنین، اے ایمان کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں سے کہ اگر تم اپنی زندگی کو حیا والی بنانا چاہتے ہو، اپنی زندگی کو پاک دامن رکھنا چاہتے ہو، تو سب سے پہلا کام ہے کہ یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ تو کس کی حفاظت کرو؟ قرآن بتلایا نگاہوں کی حفاظت کرو۔ نگاہوں کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کے دیکھنے کا حکم دیا ہے، جن کو جائز قرار دیا ہے، ان کو دیکھو۔ جن چیزوں کو اللہ نے دیکھنے کو حرام قرار دیا ہے اس سے بچو، اس لیے کہ جسم کا ہر عضو یہ اللہ کا ہے، اللہ چاہے ہر عضو کے لیے جیسا فیصلہ ہے۔ تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، ان پر نگاہوں کو نہ ڈالو جن پر اللہ نے نگاہ ڈالنے کو حرام قرار دیا۔ یغضوا من ابصارہم، پھر آج اللہ نے ذکر فرمایا کہ ظاہر ہے بات تو ایک ہی ہے کہ نگاہوں کی حفاظت کرو۔ جب نگاہ کی حفاظت ہوگی جسم کے سارے پارٹس، جسم کے سارے اعضاء وہ برکت، حیا کی برکتیں محسوس کرے گی۔ لیکن اگر نگاہوں کی حفاظت نہیں ہوگی، اگر بدنظری ہوگی، غیروں کی طرف اور نامحرم کی طرف دیکھا جائے گا، تو ایسی صورت میں جسم کے دیگر اعضاء بھی بغاوت کریں گے، اللہ کی نافرمانی کریں گے۔ اسی لیے قرآن نے ذکر آگے فرمایا کہ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کی، اپنی حیا اور پاک دامنی کی حفاظت کرو۔ جب نگاہوں کی حفاظت ہوگی تو ساری چیزوں کی حفاظت ہو جائے گی۔ تو یہ ایک بہت بڑا درس ہے، جو یہ بہت بڑا درس ہے، حیا اپنی زندگی میں ہم پیدا کریں۔ میں اپنی بات کو زیادہ لمبا نہ کرتے ہوئے مدعے پر آتا ہوں کہ آج جو ہمارا یہاں جمع ہونا ہوا ہے، ان نوجوانوں کو، ان اسٹوڈنٹ کو، آپ بچوں کو جو جمع کیا گیا ہے، یقیناً آپ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہے ہیں، نوجوان بن رہے ہیں، نوجوان ہو چکے ہیں۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنی قدر آپ پہچانیں، اپنے مقام کو آپ پہچاننے والے بنیں۔ خدا را ایسا کام نہ کرے جس سے رب ناراض ہو جائے، اللہ کی ناراضگی کے ہم شکار ہو جائے، ایسا کام ہرگز نہ کرے۔ یہ نوجوان، مفتی صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کی کہ نوجوان کا کیا مشن ہونا چاہیے، کیا مقصد ہونا چاہیے۔ عمومی طور پہ ہمارے نوجوان تین چیزوں کے شکار ہیں۔ ہمارے نوجوان عمومی طور پر تین چیزوں کے شکار ہیں، تین گناہوں میں ملوث ہیں۔ سب سے پہلا گناہ اور سب سے پہلی اور بڑی نافرمانی
کہ ہمارا نوجوان شراب اور منشیات کا دلدادہ بنتا جا رہا ہے. ہاں، وہ چیزیں جس سے نشہ آتی ہے، نشہ اور چیزوں کا وہ دلدادہ بنتا جا رہا ہے. آپ کہو گے کہ یہ چیز ہمارے سامنے کیوں پیش کر رہے؟ اللہ آپ کی زندگی کو محفوظ فرمائیں، اللہ آپ کی زندگی کو پاک فرمائیں. وگرنہ حال یہ ہے کہ آپ ہی کی عمر کے بچے، بلکہ میں یہ کہوں کہ آپ سے کم عمر کے بچے بھی آج حالات ایسے چل رہے ہیں کہ شراب اور منشیات اور ڈرگس اور نہ جانے ایسی غلط چیزوں کے دلدادہ بنتے جا رہے ہیں، اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. نوجوانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ اس چیز کی طرف بڑھتا جا رہا ہے. چند سال پہلے میں نے خطابات میں اس چیز کو پیش کیا. ہمارے استاد محترم مفتی رفیق صاحب نے سروے کیا جہاں پر اس قسم کے لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے، ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ کس طریقے سے ان سے نشے کو چھڑایا جائے. تو جب مفتی صاحب وہاں گئے، ان کی پوری ٹیم اس کا سروے کرنے کے لیے گئی، تو وہاں دیکھ کر وہ حیران ہو گئے اور انہوں نے یہ کارگزاری سنائی کہ وہاں کوئی بڑی عمر کے لوگ نہیں تھے کہ جو شراب اور دیگر چیزوں کے پینے کے اور منشیات کے عادی تھے، بلکہ نوجوان بچے، ابھی نوجوانی ان کی پھٹی بھی نہیں ہے، نوجوانی تک پہنچی بھی نہیں ہے اور وہ ان چیزوں کے عادی ہو چکے ہیں. دوستو، اپنی زندگی کو پاک کرو، یہ اللہ کی نعمت ہے. اللہ نے جو آپ کو صحت دی ہے، اللہ نے جو آپ کو تندرستی دی ہے، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. آپ کے والدین خون پسینہ ایک کر کے آپ کو ایجوکیشن دلانے کی فکر اور کوشش کر رہے ہیں، اور نہ جانے آپ کے پیٹ پیچھے وہ کیا کیا کام کر رہے ہیں جس کی آپ کو بھنک لگنے نہیں دیتے ہیں. ایسے موقع پر ضروری ہے کہ ہم اپنے والدین کے خواب کو پورا کرنے والے بنیں، اپنے والدین کے خواب کو پورا کرنے والے بنیں. ان چیزوں کے عادی نہ ہو، اللہ کی ناراضگی کو نہ ہو. کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ان نشے کی چیزوں کو اختیار کر کے آخرت کے میدان میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جام کوثر کے پینے سے محروم ہو جائے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جام کوثر پیے، جنت کی شرابوں کا ہم لطف اٹھائے، تو ضروری ہے کہ ہم اپنی دنیا میں ان منشیات سے اور ان ناپاک چیزوں سے اپنے آپ کی حفاظت کریں. دوسری چیز، چونکہ وقت کم ہے میں اجمالی پیش کر رہا ہوں، دوسری چیز جو نوجوانوں میں عام ہے، اللہ معاف فرمائے، کہ ہمارے نوجوان غلط عشق مزاجی میں اور غلط پیار و محبت میں اپنے اوقات کو اور اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں، اپنی زندگیوں کو برباد کر. اللہ معاف فرمائے. ابھی تفصیل سے بات ہمارے سامنے آ چکی ہے. یہ بے حیائی ہے. یاد رکھیے، ہماری محبت پاک ہو، صاف ہو، محبت ہم اللہ سے کریں، اور اللہ نے جن سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے ان سے محبت کریں. اور جن سے ہم محبت کریں، مخلوق سے اگر ہم محبت کر رہے ہیں تو وہ محبت بھی ہماری اللہ کے لیے. محبت کس کے لیے ہوئی؟ اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من احب للہ، جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے نا، اللہ کے لیے کسی اور سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. ایک بیٹا اپنے والدین سے محبت کرتا ہے اللہ کے لیے، اللہ راضی ہو جائے. والدین اولاد سے محبت کرتی ہے اللہ کے لیے، اللہ راضی ہو جائے. لیکن آپ بتلائیے، اگر کوئی ناپاک محبت کرنے جائے، ناپاک رشتے کو بڑھانے جائے، جس رشتے پر اللہ کی پھٹکار ہے، جس رشتے پر اللہ کی لعنت ہے، کیا وہ محبت اللہ کے لیے ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. اس میں تو ظاہر ہے کہ اللہ کا غضب ہے، اللہ کی وہ نافرمانی ہے. اس محبت سے اپنے آپ کو ہم بچائیں. ہمارا نوجوان ایک فریڈم زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے، آزاد ذہن، آزاد خیال. ہمارا نوجوان یہ میسج، گندے میسج اگر کر کسی کو کر رہا ہے، آپ کسی کو میسج کر رہے ہیں محبت کا، کبھی آپ نے وہ میسج اپنی ماں کو کیا ہے؟ کبھی آپ نے اپنی ماں کو کہا ہے آئی لو یو مام، آئی لو یو ڈیڈ؟
میرے ابا میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، میری ماں تم سے میں بہت محبت کرتا ہوں۔ کبھی ہم نے اپنے والدین سے محبت کی ہے، جن والدین نے سب کچھ ہمارے لیے کھپایا ہے، لیکن افسوس کہ ہمارا یہ نوجوان طبقہ کس غلط محبت کا شکار ہو چکا ہے۔ اسے محبت کہنا بھی یہ محبت کی توہین ہے، محبت کی توہین ہے۔ اپنے نظریے کو ہم سدھاریں۔ یہ یقیناً اسباب زنا میں داخل ہے۔ ہمارا معاشرہ زنا کو تو برا سمجھتا ہے کہ ہاں زنا بہت برا ہے، بدکاری بہت بری چیز ہے، قرآن کریم نے منع کیا ہے، اور صرف ظاہر ہے کہ دیگر مذاہب میں بھی زنا کو برا سمجھا جاتا ہے۔ ہر مذہب میں زنا اور بدکاری کو برا سمجھا جاتا ہے، کوئی مذہب اس کی تائید نہیں کرتا۔ تو پھر فرق کیا ہوا اسلام اور دیگر مذاہب کے درمیان؟ بے سوال سمجھ میں آیا؟ ہر مذہب میں برا سمجھا جاتا ہے۔ اب یہ حال میں جو واقعات ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی اور پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے کہ آئے دن زنا، بدکاری اور بلاکاری نہ جانے کیسی گندی چیزوں کو سنا جا رہا ہے۔ کئی واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ انسانیت اس کو پسند نہیں کرتی ہے، ہر مذہب اس کو برا کہتا ہے، لیکن اسلام اور دیگر مذاہب میں یہی فرق ہے کہ اسلام نے صرف زنا کو برا نہیں کہا ہے۔ سوچئے اسلام کی نظر کو، قربان جائیے اسلام کی تعلیمات پر کہ اسلام نے صرف زنا کو برا نہیں قرار دیا، پوری دنیا زنا کو برا قرار دے رہی ہے، لیکن پھر بھی زنا ہو رہا ہے، پھر بھی بدکاری ہو رہی ہے، غلط تعلقات قائم ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام نے جو نظریہ پیش کیا ہے کسی اور مذہب نے نہیں پیش کیا۔ اسلام نے صرف زنا کو برا نہیں کہا، بلکہ اسلام نے اسباب زنا کو برا قرار دیا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کیا بہترین قرآن کی تعبیر ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، قرآن نے یہ میسج نہیں دیا کہ بدکاری نہ کرو، قرآن نے تو یہ کہا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب تک مت جاؤ۔ مطلب کیا؟ یعنی ان اسباب کو اختیار نہ کرو۔ ہائے ہیلو مسکرانا، ارے اس نے دیکھ کر مجھے مسکرایا، وہ دیکھ کر مجھے مسکرائی، ارے اس نے مجھے میسج کیا، ارے راستہ صاف ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ باتوں کو کرنا، اجنبیوں سے رابطہ قائم کرنا، یہ ساری چیزیں اسباب زنا میں داخل ہے۔ اور قرآن اور اسلام تو ان چیزوں پر پابندی لگاتا ہے۔ زنا تو بہت آگے کی چیز ہے، اور خدایا جب معاشرے میں اسباب پر پابندی لگائی جائے تو یہ معاشرہ زنا اور بدکاری سے خود بخود بچ جائے گا۔ قرآن نے تو اسباب زنا پر زور دیا، اسباب زنا۔ اس لیے اپنی زندگی کو پاک اور صاف کرے، اپنے تعلقات کو صاف رکھے۔ ہم جب سڑکوں پر اپنی نگاہوں کو نیچے رکھ کر جائیں گے تو ہمارے والدین نگاہ شان سے اٹھا کر چلے گے کہ میرا بچہ یہ مثالی بچہ ہے۔ اور اگر ہم نے اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کی، غلط کاریوں میں مبتلا ہوئے، تو ہمارے والدین اس قابل نہیں رہے گے کہ سڑکوں پر ظاہر ہے کہ نگاہ اونچی کر کے چل سکے۔ ہم اپنے والدین کے نام اور کام کو خراب کرنے والے بنے گے۔ دوستوں بزرگوں، نام اور کام کو خراب کرنے والے بنے۔ ایک طرف وہ احادیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر فرمایا کہ 7 قسم کے لوگوں کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ میں وہ 7 قسم کے لوگوں کا تذکرہ نہیں کرتا، وقت نہیں ہے، لیکن میں 3 لوگوں کا تذکرہ کرتا ہوں جو اصل موضوع ہمارا ہے، کہ 7 قسم کے لوگوں کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ بھائی کب؟ میدان محشر۔ اس میدان محشر کی ڈیٹیلز، اس کی تفصیل ہم تھوڑی بہت جانتے ہیں نا، کہ کیا حال ہوگا کہ لوگ پسینوں میں ڈبکیاں لگاتے ہو۔ ایسے وقت میں اللہ کا عرش چند مقبول بندوں کو نصیب ہوگا، 7 قسم کے لوگ۔ ان میں سے ایک وہ نوجوان ہے جس نے اپنی نوجوانی اللہ کی عبادت میں گزاری۔ عبادت کا مطلب اللہ کی اطاعت میں، مفتی صاحب نے ذکر کیا، تقوی والی زندگی گزاری۔ عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ مسجد میں بیٹھ گیا کنٹینیو، نہیں، بلکہ اپنی وضاقتہ
کو اسلامی وضاحت عطا پر رکھا، تقوی والی زندگی گزارا، اللہ تعالیٰ کو اس نوجوان کی عبادت اور اس کا تقوی اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ظاہر ہے کہ عرش کا سایہ نصیب فرماتے ہیں۔ دوسرا وہ شخص، میں ساتھ میں سے صرف 3 کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ دوسرا وہ شخص جس نے کسی سے محبت اللہ کے لیے کی، کسی سے محبت کس کے لیے کی؟ اللہ کے لیے، کہ میری محبت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ جب یہ نظریہ میرا بن جائے تو اپنے ناپاک محبت کی طرف اپنے خیالات کو نہیں دوڑاؤں گا، غلط کاریوں کی طرف اپنے خیالات کو نہیں دوڑاؤں گا۔ اور تیسرا وہ شخص، بڑی پیاری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی، جس کو مفتی صاحب نے ایک قصے کی روشنی میں پیش کیا، کہ وہ نوجوان جس نوجوان کو کوئی لڑکی، کوئی عورت اپنی طرف مائل کرے، آمادہ کرے، کہ آسانی سے اس سے ظاہر ہے کہ رابطہ کیا جا سکتا ہے، لیکن محض اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ نوجوان رک گیا کہ نہیں، یہ وقتی لذت، یہ وقتی خواہش ظاہر ہے کہ جہنم کی دہک کی آگ میں مجھے داخل کرے گی، اللہ کی نافرمانی کا مجھے شکار بنائے گی، اس لیے وہ اس خیال سے رک جائے۔ ظاہر ہے کہ محض اس خیال سے رک جانا بھی اتنی بڑی نیکی ہے اور اتنی بڑی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عرش کا سایہ نصیب کرے۔ چاہتے ہیں نا ہم اللہ کا عرش کا سایہ ہمیں نصیب ہو، تو ان باتوں پر ہم عمل کریں، بہت ضرورت ہے اس بات۔ میں خصوصاً، معاف کیجیے وقت ہو چکا ہے، ایجنڈے کے مطابق وقت کچھ زیادہ ہو چکا ہے، چونکہ طالبات اور لڑکیاں یہاں موجود ہیں، میں ان سے متعلق بھی 2 منٹ بات کر کے اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ اس کے بعد انشاءاللہ معلومات ان طالبات سے خطاب کرے گی۔ ہماری طالبات یہاں آئی ہوئی ہے، آپ سے گزارش ہے اس بات کی کہ آپ اپنے مقام اور مرتبے کو پہچانو اور سمجھو۔ اللہ نے آپ کو علم کے ساتھ جوڑا ہے، آپ کے ساتھ ایک بہت بڑی نسبت لگی ہوئی ہے، اس نسبت کا خیال رکھیے گا۔ آج حالات بہت خراب چل رہے ہیں، فتنوں کا دور ہے، جیسے یہ بارش کے قطرے ہم گن نہیں سکتے، جو باہر بارش برس رہی ہے، کوئی مائی کا علاج نہیں ہے جو بارش کے قطروں کو گن سکے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارش کے قطروں سے مثال دی ہے کہ فتنے اس طریقے سے ماحول اور معاشرے میں گرے گے جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ہماری بچیوں سے گزارش ہے کہ اپنے حالات کو درست کرنے والے بنے۔ میں نے ابھی جو آیت ذکر کی وہی کہ بھئی زنا اور بدکاری تو بہت آگے کی چیز ہے، اسباب زنا کو اختیار کرنے سے اسلام نے منع فرمایا ہے۔ آج ہمارے سامنے یہ مواقع ہے کہ کتنی بچیاں اسلام کو چھوڑ رہی ہے، مرتد ہو رہی ہے، دین سے بیزار ہو رہی ہے، لیکن آپ ان بچیوں کا، آپ ان لڑکیوں کا جائزہ لیں کہ وہ مرتد کیوں ہو رہی ہے۔ اس وجہ سے نہیں ہو رہی ہے کہ انہیں اسلام کی تعلیمات اچھی نہیں لگتی ہے، انہوں نے اسلام کا ریسرچ کیا اور ریسرچ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچی کہ نہیں، اسلام میں یہ تعلیمات صحیح نہیں ہے، مجھے ہضم نہیں ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ مرتد ہو رہی ہے۔ نہ، یہ وجہ نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ مرتد ہو رہی ہے، دین اسلام کو چھوڑ رہی ہے۔ کئی ہماری بچیاں، بہنیں، انہی معاف کیجئے گا ایجوکیشن کے اسٹیج سے، انہی اسکول اور کالجز کے اسٹیج سے ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہے۔ گھروں میں مرتد نہیں ہو رہی ہے، گھروں میں مرتد نہیں ہو رہی ہے، بلکہ جہاں صحیح پاک تعلیم حاصل کی جائے، لیکن اسی تعلیم کو وہ، اللہ حفاظت فرمائے، غلط استعمال کر رہی ہے، غلط ایجوکیشن، یعنی ایجوکیشن کا غلط استعمال کر کے ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہے۔ جس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی بے حیائی ہے۔ پہلے بچی بے حیا ہوتی ہے، بے حیائی اس قدر داخل ہو جاتی ہے اس کے اندر کہ وہ اسلام کو خیر بات کر دیتی ہے۔
دین اسلام کو چھوڑ دیتی ہے۔ ہاں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ حیا ہے تو ایمان ہے، ایمان ہے تو حیا ہے، دونوں لازم اور ملزوم ہے۔ جب زندگی سے حیا نکل جاتی ہے، انسان بے حیا بن جاتا ہے، تو ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ انسان ایمان سے ہی نکل جاتا ہے، ایمان سے نکل جاتا ہے۔ تو ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو فوکس کریں حیا اور پاک دامنی کی زندگی گزارنے پر۔ ہم لڑکیوں سے، بچیوں سے بھی کہیں گے کہ آپ ان اصول کو اور ان باتوں کو جاننے کی کوشش کریں کہ قرآن کریم نے جو اصول آپ کو بتلائے ہیں کہ ایک عورت کس طریقے سے اپنی باحیا زندگی گزار سکتی ہے اور پاک دامن کی زندگی گزار سکتی ہے، کہ وہ کسی اجنبی سے بات کرے، کسی مرد سے اگر بات کرنے کی اس کو نوبت بھی آئے تو کیسے بات کرے۔ قرآن کریم نے ذکر فرمایا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہ اپنی اصل آواز سے بات نہ کرے بلکہ اپنی آواز میں اکھڑ پنا، اپنی آواز میں وہ جھاڑا پنا پیدا کرے کہ جس سے سامنے والے کے دل میں کوئی طمع پیدا نہ ہو جائے۔ یہاں تک کہ قرآن نے پیش کیا، آپ کے چلنے کے طریقے کو بھی قرآن نے پیش کیا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ بھائی اس انداز سے نہ چلو کہ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، کہ بھائی ایسے نہ چلو کہ تمہارے چلنے کی وجہ سے، تمہارے پازیب کی آواز سے کسی کے دل میں برائی کا خیال پیدا ہو۔ قرآن نے یہاں، حدیث میں، اسلام نے یہاں تک پیش کیا کہ کوئی عورت گھر سے باہر نکلتے وقت اس نیت سے گھر سے باہر نکلے اور خوشبو لگا کر باہر نکلے تاکہ پرایا فرد میری طرف مائل ہو، یقین جانیے ایسی عورت پر اللہ، اس کے رسول اور فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے۔ یہ سارے اصول بتلائے، یہ ہے اسباب زنا، جن اسباب زنا پر قرآن نے، اسلام نے روک لگائی۔ ہم اپنی نظریات کو صاف کرنے والے بنے، اپنے عزت و ناموس کی حفاظت کرنے والے بنے۔ ہم ارتداد، ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا ایمان سے نکل جانا ایک ایسا گناہ ہے، یقین جانیے قرآن کریم نے اس ارتداد کا تذکرہ فرمایا ہے۔ وہ قرآن میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے ناراض ہوتے ہیں، ایک ہے کہ ایک انسان پہلے سے کافر ہے لیکن جسے ایمان کے بعد کفر مل گیا اور کفر میں داخل ہو گیا، اسلام نے اس کی کڑی سے کڑی اور سخت سے سخت سزا پیش کی ہے۔ لہذا اپنے طریقہ کار کو ہم بدلنے والے بنے۔ مفتی صاحب نے ذکر کیا ہے کہ بھائی اپنی اسلامی تعلیمات کو اور اسلامی اسٹڈی کو ہم عام کریں۔ ابھی جو حال میں واقعہ ہوا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کی گئی، لیکن بہرحال یہ تو بہت بڑا سوال ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے متعلق میں سمجھتا ہوں کہ بھائی کم عمری میں شادی کیوں کی، اس کی وجہ کیا، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ افسوس تو یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے نام بھی پتہ نہیں ہے کہ نہیں؟ ہمارے بچوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے نام تک کے پتہ نہیں۔ ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو صحابہ کرام کے نام تک کے پتہ نہیں۔ اگر پوچھا جائے کہ صحابیوں کا نام پیش کرو تو آگے بڑھ کر جسارت کے ساتھ شاید 4 صحابہ کا نام لے لیں گے، حضرت ابو بکر سے حضرت علی رضوان اللہ علیہ مجمعین تک، اس کے آگے نام پتہ نہیں۔ سنگروں کے نام پیش کریں، سنگروں کے نام کیا بلکہ ان کی لائف سٹائل پیش کرے۔ فلم اسٹار کے نام پیش کریں، ان کی لائف سٹائل پیش کی جائے گی، انہیں کیا پسند ہے، انہیں کیا ناپسند ہے، ان کی برتھ ڈے کیا ہے، برتھ ڈیٹ کیا ہے، ساری چیزیں ہمارے نوجوانوں کو پتہ ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیجیے، اپنے تعلق کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھائیے، اور یہی چیزیں انشاءاللہ ہماری دنیا کو بھی کامیاب کرے گی اور ہماری آخرت کو بھی کامیاب کرنے والی بنے گی۔ بہرحال چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے اور وقت پر آپ کو چھوڑا جانا ہے، آگے کا جو مرحلہ ہے لڑکیوں سے اور گرلز سے خطاب خصوصی باقی ہے، لہذا میں اپنی باتوں کو سمیٹتا ہوں۔ اللہ پاک آج کی اس مجلس کو، ہمارے بیٹھنے کو خیر و ہدایت، حیا اور پاک دامنی کا ذریعہ بنائے۔ ان گناہوں سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، گناہوں کی نحوست اللہ تعالی ہم تمام کے دلوں میں ڈال دے۔ ہاں، یہی حیا ہے کہ انسان گناہ کو گناہ سمجھے،
لیکن اگر گناہ کو انسان گناہ نہ سمجھے تو ظاہر ہے کہ ڈرنے کا مقام ہے کہ بے حیائی کا موقع اس سے شروع ہو چکا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔